السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم وصدق الله من الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قرآن مجید کی جس آیت مبارک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا اس کا سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان سے خطاب کیا اور اہل ایمان کو اس بات کا حکم دیا کہ تم اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ غور کیجیے، اگر کہیں کوئی بورڈ لگا ہوا رہتا مثلا الیکٹرک کے کھٹکوں کے پاس یا اس کے ٹرانسفارمر کے پاس ایک بورڈ لگا دیا جاتا ہے کہ خطرہ ڈینجر، تو کوئی حفاظت نہیں کرتا کہ اس میں جا کے ہٹ ڈالتا ہے۔ ایسے ہی قرآن مجید نے واضح طور پر ہمیں بتایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، انہ کان فاحشۃ، بلا شبہ کھلی بے حیائی۔ کلام حکیم نے ہم پر بحثت مسلمان، بحثت صاحب ایمان، جب بہت سی ذمہ داری ہم پر عائد کی، اس سے اسلام کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مسلمانوں کا فائدہ، صاحب ایمان لوگوں کا فائدہ۔ آپ سے کہہ دیا گیا کہ اسلام میں پورے طور پہ داخل ہو جائے، ایسا نہیں کر سکتے آپ کہ کچھ باتیں اسلام کی آپ قبول کر لیں اور کچھ باتوں سے آپ انکار کریں، ایسا نہیں، بلکہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہیں اور کچھ حصے کا انکار کرتے ہیں۔ یہ کسی اور سے نہیں، پہلے کتاب سے ہی کتاب ہو رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، کہ تم بھلائی کی دعوت دیتے ہو، اپنے آپ کو برائی سے نہیں روکتے، کہ تم کتاب حکیم کی تلاوت کرتے ہو، عقل نہیں کرتے۔ یعنی جو کتاب حکیم پر ایمان لایا اور اس پر عمل کرتا ہے وہ عقل والا ہے، جو اس پر عمل نہیں کرتا تو ان کو قرآن حکیم نے بتایا کلنام بل منظر، یہ جانور ہی نہیں بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ پچھلے ایک ہفتے کے اندر اس پنکھے کا بن گیا، پچھلے ایک ہفتے کے اندر 9 تاریخ سے لے کر 9 سپتمبر 2021 سے لے کر آج کی تاریخ تک حیدرآباد کا پرنٹ میڈیا اٹھا کے دیکھیں یا سوشل میڈیا دیکھیں، مسلسل بے حیائیوں کی داستانیں ہر دن آ رہی ہیں، بلکہ رات کا تازہ وقت ہے۔
یعنی جمعرات اور جمعے کے درمیانی جو شب تھی، اس کے درمیانی شب کا ایک تازہ واقعہ، اور تازہ واقعہ کیا ہے؟ مراد نگر میں میاں اور بیوی باہم لڑ لی اور لڑ کر وہ روڈ پر نکل آئے، ان کی کمسن بچی بھی ساتھ میں جا رہی۔ ان جانوروں کو احساس ہی نہیں ہے اپنی اولاد، لڑتے ہوئے آگے نکل گئے۔ کسی ایک جانور نے ان کی بیٹی کو پکڑ کر منہ مارا، کل رات کی، شاید آصف نگر پولیس اسٹیشن کے حدود کا ہو۔ کیا ہو کیا رہا؟ میری اور آپ کی بستی کا معاملہ ہے۔ سچائی کیا میں نہیں جانتا ہوں، سوشل میڈیا پر جو بات آئی یا الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا سے جو خبریں میرے کان تک، میری آنکھوں تک یا میرے گوش گزار ہوتی ہے، یہی آپ کے قسم آپ محمود نگر یا محمد نگر کا کوئی علاقہ ہے، میں اسکول کا نام نہیں بولتا، شاید وہ اس مسجد سے واقعہ ڈسٹینس پر ہمارے بالکل سامنے ہی آس پاس میں ہے۔ اس مدرسہ نہیں، اسکول میں ایک 7ویں کلاس کی لڑکی کے ساتھ اسکول کے ٹیچر نے جسارت کیا۔ کیا ہو کیا رہا ہے؟ کیا ہماری بیٹی، ہماری بہنیں، ہماری بستیوں میں جو اگر محفوظ نہیں تو پھر ان کا تحفظ کون کرے؟ کس کے اوپر اس کی ذمہ داریاں ہیں؟ یہ انسان نما جانور کلنام والمزل، جانور ہی نہیں بلکہ جانوروں سے بدتر، یہ جو مخلوق ہے، یہ جو کر رہی ہے، 6 سال کی بچی کے ساتھ جو کچھ ہوا سیدآباد میں یہاں مذہب کی بات نہیں کرتا، لیکن آپ دیکھیں کہ ایک 6 سالہ بچی کے ساتھ زیادتی ہوتی، اور اس کے بعد میں سوشل میڈیا پر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شرماتے ہوئے شرمیلا بھی پہنچ جاتی ہے وہاں پر، TRS کے منسٹرز بھی پہنچ جاتے ہیں وہاں پر، جناب KTR صاحب بھی ٹویٹ کرتے ہیں، تلنگانہ DGP شریمان مہندر ریڈی صاحب کو بھی یقیناً اسٹیپ لینے کے لیے ایک آرڈر جاری کرنا پڑتا ہے۔ جناب کوتوال حیدرآباد، کمشنر حیدرآباد انجنی کمار صاحب 10 لاکھ کا اعلان کرتے ہیں، بہت اچھا ہے، مجرم کا ناطقہ بند کرنا چاہیے، اس پہ دباؤ بنانا چاہیے، ہر طریقے سے اس کو گھیرنا چاہیے تاکہ مجرمین پر قانون کا دباؤ بنا رہے اور وہ جرم کرنے سے پہلے قانون کے شکنجے کو اور اس کی گرفت کو محسوس کر سکتے۔ جو کچھ بھی کیا ہے ہم اپریشیٹ کرتے ہیں ان چیزوں کو، لیکن یہی کام معین آباد میں ایک مسلم لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے، TRS کا ایک لیڈر منہ کالا کرتا ہے، تو کہاں پر ہے KCR صاحب؟ کانوں میں آپ وہی رکھ لیے، کہاں پر ہے KTR صاحب؟ آپ کی زبان میں کیا لڈو ہے؟ کہاں پر ہے سیبرآباد کمشنر؟ خاموش کیوں ہے؟ 10 لاکھ تو وہاں انعام دیا جاتا ہے، انعام رکھا جاتا ہے، اور یا 10 لاکھ مارنے کے لیے بھی چلتے ہیں آپ نہیں ہوتے۔ قانون تو سب کے لیے ہے، جرم کوئی کرے، مجرم جو ہے جیسا جرم کرے گا اس کو ویسی سزا دینی چاہیے، اور جیسے آپ نے قانون کا دباؤ بنائے تو نتیجہ کیا ہو کہ مجرم یا سوچ لیا یا تو مجھے اپنے آپ کو قانون کے حوالے کرنا پڑے گا یا موت کے حوالے
اور نتیجتاً حقیقت حال کیا ہے نہیں معلوم، کوئی مار کے وہاں ڈال دیا نہیں معلوم یا کیا ہوا نہیں معلوم، لیکن جو ہمارے سامنے بات آئی ہم اسی کو یقین کرتے ہیں کہ چلو مجرم خودکشی کر لی، بہت اچھا، ٹھیک ہے۔ لیکن اعلان ریاستی وزیر کہتا ہے، میں کسی مجرم کی سپورٹ کی بات نہیں کر رہا، میں قانون کی بات کر رہا ہوں۔ عدالتیں کس لیے ہیں؟ یہ قانون اور یہ پولیس کے یہ چوکیاں کس لیے ہیں؟ پوری پبلک کے سامنے ریاستی حکومت کا منسٹر کہتا ہے کہ ہم انکاؤنٹر کر رہے ہیں، یعنی مجرم کو قتل کر دیں گے۔ مقدمات کیوں چلاتے ہیں؟ عدالتیں کیوں چل رہی ہیں؟ اور اس طریقے سے کسی کے قتل کا آپ اعلان کر رہے ہو تو پھر آپ پہ مقدمات کیوں نہیں؟ بھائی آپ چلو مرنے والا مر گیا، جہنم نصیب، لیکن کسی کے جرم کو ثابت کرنے سے پہلے آپ اعلان یہ کہتے ہیں کہ ہم انکاؤنٹر کریں گے، اور قانون کی پاسداری کرنے والے ادارے ایجنسیز خاموش کیوں ہیں؟ منسٹر یہ دھمکی کیوں دیتا ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ مجرم کے ساتھ آپ ایسا کرو ویسا کرو، لیکن انکاؤنٹر کا مطلب واضح ہو گیا کہ آپ فرضی طور پر تصادم کی صورتحال اور ڈرامہ بنا کے شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تو قانون نہیں ہو، قانون تو یہی ہو کہ اس کو لائیں، لا کے چوکٹے میں کھڑا کرے، اور اس کے بعد ہندوستان کے دستور و آئین اور یہاں کے انڈین پینل کوڈ کے تحت اس کو سزا دی۔ آپ کی گولی جو ہے اس طریقے سے نہیں چلتی، لیکن ٹھیک ہے جو کچھ ہوا، آپ جو کچھ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے وہی قانون ہے، لیکن میں ایک طرف تو انتظامیہ کا یہ ماحول ہے، دوسری طرف بے شمار بچیوں کے ساتھ، مسلم بچیوں کے ساتھ دلی میں پولیس کے یونیفارم میں قوم کی بیٹی کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کیا جاتا ہے، بلکہ سینکڑوں اس کے اوپر ضربیں لگائی جاتی ہیں، اس کے پوشیدہ مقامات کو تک کاٹ دیا جاتا ہے۔ کیا وہ اس ملک کی بیٹی نہیں؟ اس کا نام صرف ایک مخصوص قوم کا ہے تو تمہارے کانوں پر جو نہیں رہتی ہے؟ یہ نہیں، اس طریقے سے ناانصافیاں، بربادیاں لاتی ہیں، تباہیاں لاتی ہیں۔ خدا کے خاموش لشکر اپنی جو کچھ منصوبہ بندی اللہ کا خفیہ جو قانون ہے، اگر تم انصاف نہیں کرتے تو وہ کر گزرتے۔ بیٹی کسی کی بیٹی ہو، بیٹی بیٹی ہے، مسلمان کی ہو یا غیر مسلم کی، تم قانون میں یہ تفاوت نہیں پیدا کر سکتے۔ قانون تو سب کے لیے ہے، مجرم سب، ہر مجرم مجرم۔ اور یہ جو ماحول بن رہا ہے، چلتے چلتے جرم کی کیفیت میری اور آپ کی مسجد کے سامنے ہی بالکل قریب میں 10 قدم پر ایک اسکول میں منہ کالا کیا جاتا ہے۔ منہ کالا کرنے والا کون ہے؟ کوئی غیر مسلم نہیں ہے۔ منہ کالا کرنے والا کون ہے؟ ایک مسلمان، چہرے پر داڑھی، جو سوشل میڈیا پہ جس کو پیش کیا گیا، میں بتا رہا ہوں، پولیس اسٹیشن بہادر پورہ میں جو اس کی جھلکی دیکھنے میں آئی، اس کے چہرے پر داڑھی ہے، سر پر ٹوپی ہے، اور اس کو پکڑ کے لایا گیا۔ ان ماں باپ سے پوچھو کہ کیا مسئلہ ہے جن کی بیٹی کی زندگی کے ساتھ اس ذلیل نے یہ حرکت کی، ان کی بیٹی کو برائی کا اشتہار بنایا، ایک مظلوم بچی کے ساتھ ظلم کی۔ یہ جو داستان بے گناہ ماں باپ کی بدنامی کا، یہ جو فسانہ لوگوں میں عام ہو رہا، معاشرہ، کل معاشرہ سمجھ رہا۔ آپ بولیں گے ایسا کیسا کل معاشرہ سمجھ رہا؟ تو کل ان کی بیٹی کے ساتھ ہوا ہے، کل میرے گھر کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ ہم گرفت کو کمزور کر رہے ہیں، اپنے گھروں میں حیا اور پردے کی جو اسلامی تعلیمات ہیں
اس سے ہم پرے پڑتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اور ہم اپنے بچوں کی بھوک کا تو ہم کو احساس ہے، لیکن ہمارے نوجوانوں کی جنسی خواہش کا ایک بوڑھے باپ کو کوئی احساس نہیں کہ اس کی عمر 50-60 سال ہو گئی ہے اور بیٹا جوان ہو گیا ہے. اس کی نگاہوں کے سامنے جیسے اس کو روزانہ دستر پر بھوک کی ضرورت ہے، ویسے ہی بستر پر جنسی خواہش کی تکمیل کی اس کو ضرورت ہے. اس کا باپ بن رہا جب وہ اپنے بیٹے کی خواہش کی تکمیل کے لیے قدم نہیں اٹھاتا ہے تو اس کا بیٹا چپاڑی جانور بن کے باہر جو ہے وہ مارتا ہے. تو ذمہ دار صرف وہی ذلیل نہیں ہے، اس کا باپ بھی ذلیل ہے. بہت ہی کڑی اصول. اور دوسری بات، زانی اگر شادی شدہ ہے، ماں باپ نے تو شادی کر کے باضابطہ اس کو اپنے نفس کی تسکین کے لیے سامان فراہم کیا، تشکیل نسل کے لیے اس کو شریعت کا ایک اصول دیا ہے. لیکن یہ اگر شادی شدہ ہو کے منہ کالا کرتا ہے تو نہ صرف خود رسوا ہوتا ہے، ماں باپ کو رسوا کرتا ہے، اپنی بیوی کو رسوا کرتا ہے، اپنے بچوں کو رسوا کرتا ہے، خاندان میں چلتا پھرتا اشتہار بن جاتا ہے، معاشرے میں ایک چلتی پھرتی گالی بن جاتا ہے کہ یہی ہے جس سے منہ کالا کیا تھا، یہی ہے جس کو پولیس نے ریمانڈ کیا تھا، یہی ہے یہ جیل کے سلاخوں میں رہ کے آیا، پیرول پہ آیا ہے، یا یہ ضمانت پر چھوٹ کے آیا ہے. یہ معاشرے میں ایک گالی بنتا ہے. اور اگر یہ غیر شادی شدہ ہے، میری قوم کے نوجوانوں میں تم کو اپنے بچوں کی طرح سمجھتا ہوں، میری آج کی گفتگو کو میرا درس ہے. اگر تم غیر شادی شدہ ہے اور تم حرامتے ہو شریعت کی دیوار، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ماں باپ بھی ذلیل ہوں گے، تم بھی ذلیل ہوں گے. گھر میں جو بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں نا تمہاری، ان بہنوں پر بھی تمہاری ضلالت کی گندگی کے چھینٹے اچھلیں گے اور کہیں گے کہ نہیں، اس کا بھائی تو وہ زانی ہے، وہ شریف ذاتی ہے جو گھر کی چاردیواری سے باہر نہیں نکلی. اس کے گھر کی طرف رشتہ آنے کے لیے کون دیواریں کھڑا کیا؟ یہ اس کا بدنما کردار اپنی بہن کے لیے، اس معصوم بچی کے لیے جس نے اپنے نفس کی حفاظت کی، اپنے ناموس کی حفاظت کی، اپنی عفت کی حفاظت کی، اپنی عزت کی حفاظت کی، اپنی عصمت کی حفاظت کی. اس کو کس نے کہا تھا؟ تیرا یہ کردار کہا تھا. تو اپنی بہن کے لیے بھی رسوائی کا سبب ہے، نہ صرف بہن کے لیے رسوائی کا سبب ہے، کیونکہ تو غیر شادی شدہ ہونے کی وجہ سے اب تجھے کوئی بیٹی دینے سے آر محسوس کرے، گالی محسوس کرے. فلاں کا داماد کوئی ہم دیں گے کسی کو، کوئی زانی کو اپنی بہن بیٹی دیں گے؟ تو میری قوم کے نوجوانوں ان برائیوں سے بچو، خدا را بچو. یہ برائی تو تمہارے نفس کی 2 منٹ کی ہے، لیکن اس کی رسوائی یہاں تک ہے، اس قدر ہے، اتنی ہے کہ نسل بعد نسل چلتے رہتے ہیں. اور گھر کی شریف ذاتی بھی ایسے بدنما اعمال کی وجہ سے معاشرے میں بلا وجہ رسوائی کا سبب ہے. اور یہ چیزیں معاشرے میں قتل، خون، غارت گیریوں کو پیدا ہے. زنا ہوتا کیا؟ زانی کیا ہے؟ قرآن کیوں بولا ہے کہ لا تقربوا الزنا؟ زنا کے قریب بھی مت جاؤ. زنا کرنا تو دوسری بات، زنا کے قریب مت جاؤ. قریب کیا ہے زنا کے؟ جنسی خواہشات کو ابھارنا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کسی کے جنسی خواہشات ابھرتی ہیں تو نوجوانوں سے آقا نے فرمایا کہ تم روزہ ڈھال. روزہ جہنم کی آگ سے بچاتا ہے.
روزہ در حقیقت عزت کا تحفظ کرتا ہے، روزہ انسانیت کے معیار کو بلند کرتا ہے، روزہ شرافت کی تعلیم دلاتا ہے، روزہ نفس پہ کنٹرول کا ایک سلیقہ سکھاتا ہے، روزے سے شہوت پر کنٹرول ہوتا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں روزہ رکھنے سے نامردی پیدا ہوتی ہے، معاذ اللہ یہ نہیں، خدا کی قسم روزہ رکھنے سے نامردی کے احساس نہیں ہوتے، روزہ رکھنے سے جو انسان جانوروں کی طرح جنس کی خواہش کی تکمیل کرنا چاہتا ہے، روزہ اس برائی سے اس کو اللہ کا محبوب بناتا ہے۔ روزہ جو ہے گناہ کی طرف جانے والے قدموں کو روک دیتا ہے۔ تو آقا نے ہم کو تعلیم دی اور ماں باپ کو بھی بتایا کہ اپنی جوان اولاد کی یہ ذمہ داریوں کو پورا کریں، ان کی جنسی خواہشات کے لیے نہیں بیٹی ہے نا گھر میں، ہم کیسے شادی کریں گے بیٹے کی؟ بیٹا یا بیٹی کا اگر یہ فرق رکھیں گے نا کیا ہوگا؟ اگر میں اپنے بیٹے کی شادی بیٹی کی شادی کے لیے بیٹے کی شادی کو روک کے رکھوں تو ایک گھر والا بھی یہی سوچے گا تو وہ بھی روک کے رکھے۔ شادی تو بیٹے اور بیٹی، کسی کی بیٹی اور کسی کے بیٹے کے سبب ہوتی ہے نا، تو آپ بیٹی والے ہیں آپ پہل کرو گے، یا میں بیٹا والا یا میں بیٹی والا ہوں میں پہل کروں گا، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ معاشرے میں یہ برائی نہیں ہوگی، ماں باپ کی یہ بے عزتی نہیں ہوگی، بیٹا زانی کی حیثیت سے متعارف نہیں ہوگا، خاندان میں ذلت نہیں ہوگی، رسوائی نہیں ہوگی۔ پھر شادیوں کا جو معاملہ ہمارے درمیان میں ہو گیا، جو مشکلات ہم نے پیدا کر لی ہیں، شادیوں کے لیے جو ہم خرچ کر رہے ہیں، وہ خرچ کی جو کیفیتیں ہمارے پاس ہیں ہم اس سے نکل نہیں سکتے ہیں۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فتح رضویہ شریف میں ایک جگہ ایک سائل نے سوال کیا، حضور شادی کے لیے سوال کرنا، دست سوال دراز کرنا، کسی سے مانگنا کیسا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ شادی کے لیے پیسے کی ضرورت ہی کیا؟ شادی کے لیے بھیک نہیں مانگی جا سکتی، شادی کے لیے کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کیا جا سکتا، شادی کے لیے بھیک مانگنا جائز نہیں، حرام ہے۔ شادی تو ایجاب و قبول کا نام ہے، بس گواہوں کی روشنی میں لڑکا اور لڑکی کے ایجاب و قبول کی تکمیل کرا دیں، خطبہ پڑھا دیں، یہ شادی خطبہ بھی سنت، یہ لازم نہیں، لیکن ترک سنت ہمارا شعار نہیں ہے۔ اور پھر میں ضمن عرض کروں کہ شادی میں تو اتنا خرچ کرتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جناب عثمان علی خان کا یہ پکا جانشین ہے، دولت کے اموال لوٹا رہا ہے، کھلا رہا ہے، اور مسجد میں کبھی یہاں پر نکاح ہوتا ہے، یہ مؤذن اس کے نکاح تک اپنا سب کچھ ذمہ داریوں کو چھوڑ کے یہاں بیٹھتا ہے، اس کے بعد یہ اٹھ کے جاتا ہے نا، تو تب ہوتا یہ ہے کہ پھر مؤذن کی اور ایک ڈیوٹی شروع ہوتی ہے کہ وہ پھول ہے، وہ ساری چیزیں ہیں، وہ صاف صفائی، وہ سب کچھ صاف کر کے رکھنا۔ ہم نے اصول بنایا تھا کہ بھائی کم سے کم مؤذن کو کچھ پیسے دے دیتا ہے، ایک شادی اگر ہوتی ہے تو شادی خانے میں جا کے شادی کرتا ہے تو پیسے دیتا ہے، ہم کچھ پیسے مؤذن کے ہاتھ میں رکھتے ہیں۔ نہیں کیوں؟ مسجد سے تنخواہ نہیں مل رہی، مسجد کمیٹی کیا کر رہی؟ اچھا تیری بیٹی کی شادی کے لیے تو مسجد کو کیسے منتخب کیا؟ نہیں، مگر یہاں پیسہ دینے کے لیے روئے گا، ہنگامہ کرے گا، قاضی تو اپنے پورے پیسے توڑ لے گا۔ اگر کوئی قاضی کے یہاں پر گماشتے ہیں تو وہ میری کے بعد تو وہاں تک پہنچا ہے، پورا تول مول کر کے قاضی تو پیسہ توڑ لے، لیکن وہ قاضی کے منہ میں بھی پھوڑیں، پلٹا کے بولتا نہیں کہ بھائی کچھ پیسہ دے دو نا۔ مسجد کی خدمت کر رہا ہے مؤذن، تیری بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، تیرا پیسہ اگر اچھی جگہ خرچ ہو رہا ہے، میں مؤذن ہوں تو امام تو نہیں ہوں، میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں،
لیکن اسی مسجد کے نہیں، کسی بھی مسجد کے مؤذن کے لیے اپنی بیٹی کے لیے شادی میں پٹاخے تو اڑائے گا، لیکن 2 پیسے مؤذن کے ہاتھ میں نہیں رہتے، چیخیں گا چلائیں گا، ہے کہ بس یہ جو ماحول ہو رہا ہے، ایک طرف تو بد کرداریوں کا یہ عمل، بدعمالیوں کا یہ عمل، زناکاریوں کا یہ عمل، برائیوں کا یہ عمل، بے حیائیوں کا یہ عمل، اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کو باپ کی جاگیر سمجھ کے اسلامی معاشرت کو، اسلامی گھروں کے احوال کو تمہارے باپ کی جاگیر سمجھا رہا ہے۔ گھر میں لڑنا ہے، سوشل میڈیا پہ ڈالو، میاں بیوی کو گالیاں دے رہا ہے، میاں سوشل میڈیا پہ ڈالو، بیوی میاں کو گالیاں دے رہی ہے، سوشل میڈیا پہ ڈالو، بیٹیاں باپ کو گالیاں دے رہی ہے، سوشل میڈیا پہ ڈالو، باپ بیٹیوں کو بے حیائی کی گالیاں دے رہا ہے، سوشل میڈیا پہ ڈالو۔ کوئی ناہیدہ قادری اور کوئی رحیم الدین قادری، یہ دونوں اس طریقے سے حیدرآباد کے مسلم گھروں کی چھوی کو بگاڑ رہے ہیں، کوئی مولوی ان کے خلاف بولنے والا نہیں، کوئی معاشرے میں ان کو جوتا لے کے مارنے والا نہیں، اور پھر یہ اپنی ٹی آر پی بڑھانے کے لیے اکثر پولیس کے مخبر، سبھی کو نہیں کہہ رہا ہوں، اکثر پولیس کے مخبر جن کے ہاتھوں میں کیمرے ہیں، بنائے ایک ویڈیو ڈال دیا، اپنے واٹس ایپ چینل پہ ڈال دیا، فیس بک چینل پہ ڈال دیا، انہوں نے اپنی ماں کو گالی دے رہی ہے، انہوں نے اس کے باپ کو گالی دے رہا ہے، کہ کیا سمجھ رہے ہیں مسلمانوں کی کتنی ذلت اور بے عزتی ہو رہی ہے، مسلمان کتنے رسوا ہو رہے ہیں، غیر مسلم کیا سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ ہمارے گھروں میں ایسا ہی عمل ہے۔ الحمدللہ آپ کے ہمارے گھروں میں کبھی ہم اپنی بیوی سے نام لے کے پکارتے ہوا ہمارے کانوں پہ نہیں آتی بات، گالی دینا تو دوسری، ہماری ازواج ہماری بیوی ہے، کبھی ہمیں نام لے کے نہیں پکارتی ہے، یہ ہمارے معاشرے کا ایک خاص وصف ہے۔ آپ نے دیکھا آپ کی ماں نے کبھی آپ کے باپ کو نام لے کے پکارا؟ ادب کا کیا تقاضا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ آپ کے گھر میں کبھی اس طریقے سے گالی گلوچ ہوتی ہے، بدتمیزی ہوتی ہے؟ لیکن یہ شیاطین ماحول کو کڑوا کر رہے، گندا کر رہے ہیں، اور اسلامی چہرے کو داغدار کر رہے ہیں غیر مسلموں کے، اور یہ جو واٹس ایپ چینل، فیس بک چینل پر آوارہ فکر افراد جو انٹرٹینمنٹ کر رہے ہیں ان چیزوں سے، اگر تم یہ آگ لگا رہے ہو نا تو نتیجہ یہ ہے کہ تمہارے گھر کی بھی آگ ایک دن ایسے ہی سلگ کے آئے گی سب کے ساتھ۔ خدا را بند کرو، اگر کوئی گمزف یہ کرتا ہے تو تم کیوں گندگی کرتے ہیں؟ اگر بیت الخلاء میں جاتا ہے اپنی ضرورت کے لیے تو کیا اس کی ضرورت کی جو کچھ یا اس کی تکلیف کی جو کیفیت ہے اس پر آپ اس کو میڈیا میں ڈالو؟ نہیں ڈالتے ہیں، تو پھر یہ گندگی کیوں ڈال رہے ہیں؟ یہ اس سے بدتر گندگی ہے، اس سے بدتر غلاظت ہے جو میڈیا میں ڈالتے ہیں، اور نتیجہ کیا ہوگا؟ میں ہمارے گفتگو کر رہا ہوں 2-3 منٹ میں ختم کر دوں، نتیجہ کیا ہوگا؟ معاشرہ بکھر رہا، ہمارے گھر بکھر رہا، سوسائٹی بکھر رہی، ماحول بکھر رہا، کہ اپنے بچوں کی وقت پر شادیاں کریں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ تنگ دستی۔ آقا نے فرمایا کہ نکاح رزق کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، نہیں بے روزگاری ہے، بے روزگاری ہے، اگر اس کے اوپر ذمہ داری ڈالے گا تو بے روزگاری کے حدود سے باہر نکل کر ذمہ داری کے حدود میں آئے،
اور ذمہ داری کے حدود میں آئے تو اس کو بیوی کو پالنا ہے، بیوی کے بعد میں بیٹے اور بیٹی کو پالنا ہے، تو نتیجتاً رزق کے لیے وہ خود کوشش کرے، یہ نہیں بے روزگاری مسلمانوں کی رضاکارانہ بے روزگاری ہے، رضاکارانہ بے روزگاری۔ بے روزگاری یہ آسمانی بلاؤں سے کم ہے، تیری اپنی مرضی سے زیادہ ہے۔ اس لیے روزگار کے لیے اللہ کے دستر بچھے ہوئے ہیں، چاروں طرف وسیع دستر ہے، اللہ کی رحمتوں کے اتنے وسیع دستر ہیں کہ بے روزگاری کا مسئلہ میرے اور آپ کے آقا کائنات کے سب سے زیادہ محسن، ان سے بڑھ کر کوئی جو ہے انسانیت کا ہمدرد، رہنما، رہبر، رحمت ثابت ہی نہیں ہو سکتا۔ جب ان کے پاس تنگدستی اور بے روزگاری کی بات آئے، آنے والے نے کہا کہ یا رسول اللہ تنگدستی اور بے روزگاری، آقا نے فرمایا کہ گھر میں کچھ سامان ہے؟ اس کہنے والے نے کہا کہ یا رسول اللہ کچھ سامان ہے، آقا نے فرمایا لاؤ وہ سامان لایا۔ آقا نے فرمایا کہ اس کو لوگوں میں فروخت کرتا، جو زیادہ دام لگاتا ہے اس کو دیتا۔ وہ سامان فروخت ہوا، اس کا پیسہ آیا، آقا نے فرمایا جا کے جنگل سے لکڑی کاٹ کے اور ان لکڑیوں کو لوگوں کا ایندھن کے طور پر بیچ دے، اس سے پیٹ ہے۔ بے روزگاری کا گر میرے کریم آقا نے سب کو سکھایا، ہم سب کو بتایا۔ وہ گئے، جا کے عمل کیا، لکڑیاں کاٹ کے بازار میں لا کے بیچے۔ کچھ عرصے کے بعد آئے، خوشحالی کی کیفیت میں آئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا حال ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ آقا تنگدستی دور ہو گئی، اب کسی سے اپنی تنگدستی کے شکوے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، الحمدللہ کھاتا بھی ہوں، جماتا بھی۔ بے روزگاری شرم کرو، بے روزگاری سے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے بجائے چھوٹے سے چھوٹا کاروبار، چھوٹے سے چھوٹی تجارت، چھوٹے سے چھوٹی مزدوری کرو، کوئی عیب کی بات نہیں، پتھر اٹھا کہیں نہیں تو مسجد بن رہی ہے تو ٹھیک ہے جاؤ، جا کے بولے کہ اس مزدور کو تم 500 روپے دیتے ہو، چلو میں اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے میں بھی کام کرنا چاہتا ہوں، میرے بھی پیٹ میں بھوک ہے، ایسا کرو گے آپ مجھے بھی مزدوری ہے، تجھے اللہ کے گھر کی خدمت کا بھی اجر ملے گا وہاں سے مزدوری۔ وہ نہیں کرنا چاہتا، وہ نہیں چاہتا، آسانی سے کام سے ملتا۔ اور آج بربادی کیا ہے، میں بات ختم کر رہا ہوں، آج بربادی کیا ہے۔ میں رات میں بھی کافی دیر تک اسٹڈی میں سوچ رہا تھا آج ہماری تباہی کا سبب کیا ہے۔ ہماری تباہی کا سبب کچھ اور نہیں ہے، اچھے کھانے، اچھے دستر، مرغن غذائیں، لذت پسندی اور آرام پسندی ہماری تباہی کا سبب ہے۔ ہمارے دستروں پر جو پکتا ہے، ہمارے دستروں پر جو آج کھایا اور کھلایا جا رہا ہے، عثمان علی خان کی روح بھی شرمندہ ہوں گی۔ اتنی چٹخوری زبان ہو گئی ہے ہماری، خوب کھا کے شکر تو ادا نہیں کرتا ہے، نام رکھتا ہے دستر پر کہ دستر میں یہ کمی تھی، نمک میں کمی تھی، مرچی میں کمی تھی، گوشت میں کمی تھی، بریانی میں فلاں چیز کم تھی اور دستر پہ فلاں چیز کم تھی، شکر ادا نہیں کرتا۔ کھاؤ، اتنا کھاؤ کہ تم کھانے میں مصروف ہو جاؤ، تمہارا دشمن تمہاری دولت کھا گیا، تمہاری عزت کھا گیا، تمہاری جائیدادیں کھا گیا، تمہارا وقار کھا گیا، تمہارا تخت و تاج کھا گیا۔ اب تم کو کھا رہا ہے دشمن، ہوش نہیں۔ ان کھانے کے پیچھے پڑنے کے بجائے اپنے بچوں کو پڑھانے کے پیچھے، اپنے بچوں کی تعلیم کے پیچھے، دولت کا تجوریوں میں جمع کرنے کے پیچھے، دولت کا بہترین انویسٹمنٹ اپنی اولاد پر خرچ کرو۔ خواہش کرو کہ میرا بچہ بھی ڈاکٹر، انجینئر، میرا بچہ بھی سائنٹسٹ ہو۔ خواہش کرو کہ میرا بچہ بھی میرے خاندان کی، میری
عزت و وقار کو بلند کریں. یہ تو نہیں کر رہے ہیں نا، تو نتیجہ میں بات ختم کر رہا ہوں. نتیجہ کیا ہو؟ کرشن باغ کا نام سوشل میڈیا پر ایک زانی کی طرف سے متعارف ہو رہا ہے. ہائے افسوس، کاش یہ نام قوم کے کسی بیٹے کے اچھے کارنامے کی وجہ سے متعارف ہوتا تو آج ممکن ہے کہ میں اس کا ہاتھ چوم لوں، لیکن یہ نہیں ہو گیا. وہ لوگوں جہاں جوانوں کی ذمہ داری ہے اپنی عفت کی، عزت کی حفاظت کرے، اپنے نفس پہ کنٹرول کرے، اپنے نفس پہ کنٹرول، اپنی خواہشات کو. برائی نہیں، میں بات ختم کر رہا ہوں، بار بار مضمون آگے بڑھ رہا ہے کہ برائی نہیں ہے اگر تیرا نفس زیادہ شرارت کر رہا ہے اور تیرا نفس جنسی بھوک سے بے چین ہے، اپنے باپ کو بول دے، بول دے شادی کرنا ہے. اگر تیرا باپ شادی نہیں کرتا تو تیرا باپ گنہگار ہے. تو معاشرے کے ذمہ دار لوگوں کے درمیان بیٹھ کے جائز خواہش کی تکمیل کے لیے اپنے باپ کو جو کہا ہے اس پیغام کو پہنچا. اس کے بعد اگر نہیں کرے گا تو تیرا باپ بھی گنہگار. لیکن گناہ مت کر، گناہ خطی مت. گناہ کے اثرات تجھ پر نہیں، تیری بہن پر بھی، تیری ماں پر بھی، تیرے باپ پر بھی، کل معاشرے پر. اس سے بچنے کی کوشش. دوسری بات لڑکیوں کا معاملہ. لڑکیوں کا معاملہ کیا ہے؟ نہیں، لڑکی کا رشتہ فلاں جگہ سے آنے پر ہی لڑکے والے شادی کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں. ہم ہماری لڑکی کا رشتہ کسی لڑکے والوں کے پاس نہیں بھیجتے. کھا کے ڈھکو سے. ام المؤمنین میری اور آپ کی ماں، اس کائنات کی محسن، رسول اللہ کی اولین زوجہ پاک خدیجۃ الکبریٰ، جس کے احسانات پوری امت پر صبح قیامت تک، اور صبح قیامت تک حضرت خدیجہ کا ایک احسان بھی امت ادا نہیں کر سکتی ہے. لیکن کردار خدیجہ کو دیکھ حضرت خدیجہ اپنی سہیلی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ جناب ابو طالب کی طرف کہنا بھیجا کہ مجھے محمد سے رشتہ کرنا. اور یہ رشتہ کیسا رشتہ؟ جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے نہیں تھی. ام المؤمنین کتب سماویہ کی عالمہ، آسمانی کتابوں کی ماہر تھی. آسمانی کتابوں میں نبی آخر الزمان سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف حمیدہ درس تھے اس سے کما حق تھی. اور تجارت میں میرا نبی جب تاجر کی حیثیت سے خدیجہ کی دولت کو لے کر تاجر کی کیفیت میں مکے میں آتا تو خدیجہ اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھتی کہ فرشتے سایہ فگن ہوتے اس کے اوپر میرے نبی. خدیجہ نے محسوس کر لیا، خدیجہ نے یقین کر لیا. اعلان نبوت سے پہلے ہی خدیجہ کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ انسانیت کا آخری نجات دہندہ اور آخری نبی ہے. اور نتیجہ کیا ہوا؟ اس نے اپنے شوہر کا انتخاب کیا، رشتہ بھیجا. میری بیٹیوں، میری قوم کی بیٹیوں، اگر تم کو پسند ہے نا کوئی نوجوان، اس کی شرافت پسند ہے، اس کی خوبیاں پسند ہیں، تو اپنے باپ سے کہو، اپنی ماں سے کہو، اپنی بہن سے کہو. اور یہ رشتہ اگر تیری طرف سے بھی ادھر جاتا ہے تو یہ گناہ نہیں، گناہ نہیں. الحاصل یہ کہ یہ موضوعات تو مولوی بولتا ہی نہیں ہے. مولوی کو تو اس کی ضرورت ہی نہیں. تو ہمارا جہد طریقے سے برائیوں کو روکنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. میری قوم کے نوجوانوں، تمہاری عزت میرے اپنے بیٹوں کی عزت کی طرح ہے. مجھے تو کوئی بیٹا نہیں ہے اور میرے گھر میں تو کوئی ذمہ داری بھی نہیں ہے. میں نے تو اپنی بیٹیوں کی ذمہ داری پوری کر لی ہے الحمدللہ. لیکن میں تمہارے اس جمعہ میں تم سے التماس کرتا ہوں اپنے ماں باپ کی عزت کے لیے، آخرت کے لیے اگر نہیں کر رہے ہو تو کم از کم اپنے ماں باپ کی عزت کے لیے، اپنی بہنوں کی عزت کے لیے
اپنی عزت کے لیے زنا کی طرف نہ جاؤ. ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. قرآن بول رہا ہے، وہ کتاب بول رہی ہے جس کتاب کا نزول کائنات میں سکون ہے. اپنی عزتوں کی حفاظت کرو، ذلیل مت ہو جاؤ، ذلیل مت کرو. بے گناہ بہنوں کو، بے گناہ ماں باپ کو معاشرے میں جو ہے رسوا مت کرو. بچاؤ ایسی برائیوں سے. اور اپنے گھروں میں اگر مولویوں کو بلا کے ٹیوشن قرآن بھی پڑھا رہے ہوں تو ان مولویوں پہ بھی نظر رکھو. چھوٹے بچوں کے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بچی ہے، وہ چھوٹا سا بچہ ہے، مولوی نماز قرآن پڑھا رہا ہے. نہیں، قرآن سامنے، قرآن ہاتھ میں، قرآن زبان میں، عمل میں قرآن نہیں ہے، بات خبیث. نتیجہ یہ ہے کہ برائیوں کے دروازے کھلتے ہیں. اپنے کمروں میں، اپنے دیوان خانوں میں جہاں اپنے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتے ہو وہاں کیمرے لگاؤ. اور کسی کے جھبے پہ، کسی کے داڑھی پہ، کسی کے دستار پہ، کسی کے قرآن خوانی پہ، کسی کے عالم ہونے پر، کسی کے علامہ ہونے پر، کسی کے حافظ ہونے پر، کسی کے مولوی ہونے پر، کسی کے مفتی اور شیخ الحدیث، شیخ المعقولات اور شیخ المنقولات ہونے پر بھروسہ نہ کرو. نفس کبھی بھی کسی کے ساتھ بھی دھوکہ کر سکتا. اپنے بچوں کی حفاظت، بچیوں کی ہی نہیں، میری زبان پر پڑھتے ہیں اور میں کہیں لیکن آپ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، آپ سمجھ. بچیوں کی نہیں بلکہ بچوں کی بھی حفاظت کرو. کتوں سے بچاؤ، محفوظ رکھو اپنے معاشرے کو. واقعی دعوانا الحمدللہ. کیا